کرسی پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عادل الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ابھی کچھ دیر قبل حضرت مفتی جلال الدین صاحب اور عبد المصطفیٰ رودولوی صاحب اور آخر میں آپ نے علامہ حضرت عبدالستار حمدانی سے کتاب سماعت کیا۔ اب میں اس وقت اتنے کم وقت میں حضور مفتی اعظم ہند کی شان میں کیا بیان کر سکتا ہوں۔ حضور مفتی اعظم ہند کا جنہوں نے سر کی آنکھوں سے دیدار کیا کہ حضور تشریف لاتے مسجد کے لیے تو لوگوں کا ایک ہجوم رہتا، ملتے اور مسجد میں جب داخل ہوتے اور وہاں وضو فرماتے تو جس نے ان کو وضو کرتے ہوئے دیکھا کہ لوٹے میں حضرت مل لگے ہوئے پائپ، لیکن لوٹے میں وضو فرماتے، دیکھنے والوں نے دیکھا سوچا، حضور بحر العلوم فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا تو سوچا کہ وہ نل لگا ہے، ٹنکی لگی ہے، اس سے کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ پتا چلا، پوچھا لوگوں سے کہ اس لیے نہیں کرتے کہ وہ پانی ضائع ہوتا ہے اس میں، تو حضرت اسراف ہوگا، پانی زیادہ خرچ ہوگا، اس لیے حضور مفتی اعظم ہند وضو جو ہے وہ لوٹے سے فرماتے ہیں۔ آدھا بھرا، آدھا کس لیے حضرت نے اس کو لیا؟ پورا بھر دیتے کہ نہیں، ذوف کا عالم ہے، وہ لوٹا حضرت سے وہ اٹھے گا نہیں، اور دوسرے سے پسند نہیں فرماتے کہ مستحب یہ ہے کہ اپنے آپ وضو کریں۔ اب انہوں نے دیکھا یہ، اور ان کے دل میں خیال آیا، یہ خیال دل میں گزرا، یہ بیان نہیں کیا انہوں نے کہ وہاں تو یہ عالم ہے کہ پانی زیادہ خرچ ہو جائے گا، لیکن آنکھ پر پانی جو ہے وہ زیادہ مارتے ہیں، 8-10 بار پانی آنکھ پر لیتے ہیں کہ یہاں تو پانی اتنا خرچ کر رہے ہیں۔ یہ ان کے دل میں خیال گزرا۔ حضور مفتی اعظم ہند نے فرمایا چونکہ پانی جو ہے وہ چپچپا جاتے ہیں، مرض کی وجہ سے جو پانی آتا ہے وہ ناقص ہے، تو حضور مفتی اعظم ہند کا جس نے دیدار کیا اس کو وضو کرتے دیکھا تو وضو کا طریقہ آ گیا۔ نماز میں ذوف کا عالم ہے، تکبیر لوگ کہہ رہے ہیں، اس وقت بھی اللہ کراہت ہے، لیکن جیسے ہی تکبیر ہوئی چستی کے ساتھ میں حضور مفتی اعظم ہند کھڑے ہو گئے۔ لانے کے لیے ایک آدمی چاہیے، بٹھالنے کے لیے ایک آدمی چاہیے، چلانے کے لیے لوگ ساتھ میں لے کے چلتے ہیں، لیکن اس وقت نماز میں ایک دم چستی کے ساتھ میں کھڑے ہوئے۔ آج بہت سارے لوگ، یہ عالم ہے، دیکھا جاتا ہے ذرا سی کچھ تکلیف ہوئی دنیا بھر میں چل کے آتے ہیں، لیکن مسجد میں جاتے فوراً کرسی لگ جاتی ہے۔ ان کو جس نے دیکھا اس کو نماز کا طریقہ آ گیا، اور ایسے اللہ کی بارگاہ میں خوشبو و خضوع کے ساتھ میں حاضر ہیں کہ اب جو ہے جو ساری تکلیفیں ہیں ان تکلیفوں کو سب بھول چکے ہیں، اب کوئی آہ کرا نہیں، خوف الہی سے بالکل اللہ کی بارگاہ میں خوشبو و خضوع کے ساتھ میں حاضر۔ یہ ہے حضور مفتی اعظم ہند۔ اور ابھی لوگوں نے، آپ نے سنا کرامت کے تعلق سے، اور بہت سارے لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ یہی دیکھتے ہیں کہ کون کس نے کیا کرامت، کیا ظہور ہوا اس سے، لیکن ہے یہ کرامت وہ ہے
وہ استقامت ہے، شریعت پر جو قائم ہے، یہ سچی کرامت ہے۔ حضور تاج الشریعہ کے سامنے ایک بار کسی نے تقریر کری اور اس تقریر میں یہ کہہ دیا کہ کوئی اگر جوگی ہو اور وہ زمین میں اگر جائے تو 7 دن 8 دن کتنے دن بنا کھائے پیے زمین میں رہ جائے تو ہم تجھے مان لیں گے۔ حضور تاج الشریعہ نے جب ان کا وقت آیا، آپ نے فرمایا کہ میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں اور ساری محفل کلمہ پڑھتا ہوں۔ اس طریقے سے اس سے بھی رجوع کرا دیا۔ اب پھر فرمایا کہ 7 دن کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کو بھی ایسی قدرت دی ہے کہ ان سے عادت کے خلاف جو کام ہے ان سے حضور پذیر ہو جاتے ہیں۔ 7 دن کیا، 7 مہینے کیا، 7 برس کیا، 70 برس اگر تو زمین میں پڑا رہا اور تو نے محمد رسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑھا ہے تو ہم تجھ کو ہرگز نہیں مانیں گے۔ تو ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسلک پر، مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رکھے اور اسی پر ہمارا حاصل فرمائے۔ اور حضور مفتی اعظم ہند کا وہ واقعہ آپ نے ابھی سنا کچھ دیر پہلے کہ جب بہت مسلمانوں پر ایک ظلم و زیادتی کا ماحول تھا اور ابتلا تھا اور لوگ ترک وطن کر کے جا رہے تھے اور جا رہے تھے، لوگ جا رہے تھے، وطن چھوڑ رہے تھے، حضور مفتی اعظم ہند سے لوگوں نے کہا کہ حضور آپ چلے جائیں، یہاں سے چلے جائیں، سوداگران سے چلے جائیں، پرانے شہر چلے جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ اعلیٰ حضرت کو لے جاؤ، اعلیٰ حضرت کو لے جاؤ، اس مسجد کو لے جاؤ، تم میں جاؤں گا۔ اور کسی کی کوئی ہمت نہیں ہوئی تو اعلیٰ حضور مفتی اعظم ہند، وہ ان کی ذات ایسی تھی کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ وہ ایسی تصویر تھے کہ وہ ان کو تو کوئی خوف نہیں تھا، بلکہ جو ان کی بارگاہ میں آتا وہ بھی بے غم ہو جاتا اور بے خوف ہو جاتا۔